اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم حسین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الہاشمی الابتہی التہامی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلی لا یبایو مثلا صلوات پر محمد عزیزان گرامی و بزرگان ملت، یقیناً مجلس حسین ایک توفیق کا نام ہے۔ مجلس حسین پروردگار عالم کی طرف سے ایک کرم کا نام ہے۔ ماشاءاللہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی نام لیا جاتا ہے تو وہ نام حسین ہے۔ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کے نام پہ خرچ کیا جاتا ہے تو وہ نام حسین ہے۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ دوں، اگر پوری دنیا میں کسی کے نام پہ سب سے زیادہ بانٹا اور کھلایا جاتا ہے تو وہ نام حسین ہے۔ اس لیے میں نے جس قول کو امام حسین علیہ السلام کے نقل کیا ہے، وقت بہت زیادہ نہیں ہے میرے پاس کہ بہت تفصیل سے گفتگو کروں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ جس میں مولا فرماتے ہیں مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا صرف ولید کے دربار تک نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے امام حسین کا یہ جملہ تھا کہ جو حسین جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کے آگے سر نہ جھکائے گا۔ یزید جیسے ہونے کا مطلب کیا ہے اور حسین جیسے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یزید جیسے ہونے کا مطلب ہے ظالم، یزید جیسے ہونے کا مطلب ہے لوگوں کو پریشان کرنے والا، یزید جیسے لوگوں کا مطلب ہے اسلام کو پامال کرنے والے۔ اور حسین کا مطلب کیا ہے؟ حسین کا مطلب ہے لوگوں کو ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کے ان کے ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا۔ عزیزان، میں کھل کے اگر اس بات کو خلاصہ کروں تو آج پوری دنیا میں ظالم حکومتوں کے خلاف
اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو کل بھی حسین والے تھے اور آج بھی حسین والے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ عزیزان گرامی ملاحظہ کرے. اور یہ حسین جو ہے نا، یہ کسی ایک مذہب کے نہیں ہے، حسین کسی ایک ملت کے نہیں ہے، حسین کسی ایک فرقے کے نہیں ہے، بلکہ حسین پوری دنیا کے ہیں. شرط ہے کہ انسان ہونا چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے دل میں، جس کے سینے میں انسان کا دل دھڑکتا ہے، اس کے سینے میں حسین دھڑکتے ہیں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیے، مجھے بہت زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں خلاصے کے ساتھ بات کروں اور تمہیدی گفتگو کروں. میں جلدی سے نتیجے پر آ جانا چاہتا ہوں. امام حسین کا مطلب ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والا. توجہ چاہ رہا ہوں. اور حسینی کا مطلب ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے. تو حسینی اس زمانے میں بھی ظالم کے خلاف تھے، اس زمانے میں بھی ظالم کے خلاف ہے. اور یہ کسی ایک ملت کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا میں جس کے اوپر بھی ظلم ہوگا حسینی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا. آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑی بڑی حکومتیں امریکہ اور اسرائیل جیسی جو ہے طاقتیں مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، کیا فلسطین میں سب شیعہ رہتے ہیں؟ فلسطین میں سب جو ہے اہل بیت کے ماننے والے رہتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، سب نہیں ہیں. اس میں کچھ عیسائی بھی ہیں، اس میں جو ہے اہل سنت کی زیادہ تعداد ہے. اور عزیزان گرامی اس کے باوجود جلوس اعزاں میں، مجلس اعزاں میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا رہی ہیں؟ بالکل کی جا رہی ہے. اور ایران جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ بالکل دے رہا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب شیعہ سنی سے نہیں ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں حسین سب کے ساتھ ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. یہ جو میرے نوجوان بھائی اور بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا جو ہے آپ آگے تشریف لے آئے تاکہ میں اپنی بات کو باقاعدہ آپ تک پہنچا سکوں. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئے. میں وضاحت کرتا ہوں عزیزان گرامی. تو حسین سب کے ہیں، کسی ایک ملت کے نہیں ہیں، کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں. جو انسان ہے حسین اس کے ہیں. ملاحظہ کریے گا، حسین نے یہ جملہ جو میں نے مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کب فرمایا؟ یزید جیسے ہی تخت خلافت پہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد پہلا فرمان کہ حسین سے بیعت لے لو. حسین دربار ولید میں گئے اور جانے کے بعد یہی جملہ استعمال کیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے مولا توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں یہیں سے مجلس سے جڑ جائیے گا. میرے مولا یزید نے ولید کے ذریعے جو میسج پہنچایا تھا وہ تھا پرسنل، ذاتی. حسین بیعت کر لو. تو آپ کا جواب بھی پرسنل اور ذاتی ہونا چاہیے کہ حسین بیعت نہ کرے گا. لیکن سوال تھا ذاتی، پرسنل، اور جواب دیا کلی. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. آپ کہیں گے کیسے؟ حسین سے کہا گیا تھا کہ بیعت کر لو، تو حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ نہ کروں گا. لیکن حسین یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ ایک مرتبہ امام حسین کہیں گے سنو، میرا یہ جملہ صرف ولید کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے بھی ظالم ہیں آج حسین ان کے آگے نہ جھکے گا، کل حسین ہی ان کے آگے نہ جھکیں گے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. آج حسین ان کے آگے نہیں جھکے گا، کل حسین کے چاہنے والے ان کے آگے نہیں جھکیں گے.
حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے مولا حسین عزیزان گرامی ثابت کر رہے میرے مولا آپ نے بیعت کیوں نہیں کی. اب یہیں سے اپنے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کریے گا. میں مجلس کے چند نکات آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. میرے مولا آپ نے بیعت کیوں نہیں کی یزید کی, بیعت کیوں نہیں کی؟ عجب نہیں میرا مولا فرمائے کہ زیارت وارثہ پڑھتے ہو. ہاں میرے مولا پڑھتے تو ہیں. کہ زیارت وارثہ میں تم یہ نہیں پڑھتے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. تم کہتے ہو نا حسین آدم کے بھی وارث ہیں, حسین نوح کے بھی وارث ہیں, حسین ابراہیم کے بھی وارث ہیں. اگر دربار ولید میں یزید کی بیعت حسین کر لیتے تو وارث ہونے کے حوالے سے سمجھو آدم بھی بیعت کر لیتے, سمجھو نوح بھی بیعت کر لیتے, سمجھو ابراہیم نے بھی بیعت کی ہے. لیکن حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ یزید کے سوال بیعت پہ آدم نے بھی تماچا مارا, نوح نے بھی تماچا مارا, ابراہیم نے بھی تماچا مارا. کسی نے بیعت نہیں کی. آدم نے اپنے وقت میں نہیں کی, نوح نے نہیں کی, پیغمبر اکرم نے نہیں کی. ہم کیسے کریں؟ حسین وارث ہے ان کا. اچھا یہ بیعت ہے کیا عزیزان گرامی؟ سنتے رہتے ہیں بیعت کہ حسین سے یزید نے بیعت مانگی, یزید نے بیعت نہیں کی. یہ بیعت ہے کیا عزیزان؟ عربی کا ایک لفظ ہے بے, جس کے معنی جو ہے بیچنے کے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا اور سمجھاؤں. جب زمین خریدتے ہیں تو ایک نامہ تیار کیا جاتا ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بے نامہ. بات پہنچ رہی ہے نا عزیزان گرامی؟ دیکھیں اگر بات پہنچتی جائے تو تائید کرتے جائیے گا. بے نامہ, یہ بے نامہ ہے کیا؟ کہ بے نامہ ہے اس بات کا ثبوت کہ زمین سے کس کا اختیار ختم ہوا اور کس کا اختیار شروع ہوا. یزید نے رکھی تھی حسین کے سامنے بیعت, میرے مولا آپ نے کیوں نہیں کی؟ کہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو زمین اسلام سے حسین کا اختیار ختم ہو جاتا, یزید کا شروع ہو جاتا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. دیکھیں عزیزان, اگر میری بات آپ تک پہنچنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو بتائیے, اور اگر رکاوٹیں نہیں ہیں تو باتوں کی تائید کرتے جائیے گا. میں شروع میں کہہ دوں ابتدا میں, اگر میری کوئی ایک بات, کوئی ایک لفظ لائق اعتراض ہو, لائق اعتراض, توجہ چاہ رہا ہوں, تو یقیناً آپ جو ہے اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں. لیکن اگر بات پہنچ رہی ہو تو یقیناً آپ کو جو ہے تائید کرنی ہے. اس سے جو ہے خطیب کا حوصلہ بڑھتا ہے. سنیے, حسین ولید کے دربار میں اچھا یہ بیعت مانگا کیوں عزیزان گرامی یزید نے؟ میں ایک مثال دوں آپ کو تاکہ مثال سے کچھ لوگ جڑ جائیں. عزیزان سنیے, آپ کے یہاں الیکشن ہوتا ہے, پارشد کا الیکشن ہوتا ہوگا غالباً, یا گاؤں وغیرہ میں پردھانی کا الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں ہوتا کیا ہے؟ اگر مثال پوری پہنچے تو تائید کریے گا. الیکشن میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ امیدوار ہوتے ہیں اور یہ امیدوار لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا لیڈر چنو, اپنا لیڈر بناؤ. یہی ہے نا عزیزان گرامی؟ ہمیں اپنا لیڈر چنو, اپنا لیڈر بناؤ. اور جس کو جسے چننا ہوتا ہے وہ چن لیتا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں سب سے تائید چاہتا ہوں. اگر آپ کے علاقے میں مثلاً 500 گھر ہیں, 500 گھر میں سے 499 گھر ایک طرف ہو جائیں, کاش کہ میری بات پہنچ جاتی. 499 گھر ایک طرف ہو جائیں اور ایک گھر ایک طرف ہو جائے. 499 گھر کے لوگ کہیں
کہ میں فلاں کو لیڈر بناؤں گا اور ایک گھر کہے کہ میں اسے نہیں مانتا، تو انصاف سے بتائیے جو لیڈر ہوگا وہ ایک گھر کے پیچھے پیچھے بھاگے گا؟ بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا۔ کیوں نہیں بھاگے گا؟ اس لیے نہیں بھاگے گا کہ بھئی ایک ہی گھر تو ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے، باقی سب تو مان رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تو وہ مطمئن رہے گا کہ یہ مانے نہ مانے میں تو لیڈر بن جاؤں گا۔ یہی ہے نا فلسفہ؟ تو یہی مسئلہ تو یزید کے ساتھ بھی تھا۔ پوری دنیا تو یزید کو مان رہی تھی، فقط حسین کے گھرانہ تو نہیں مان رہا تھا۔ تو یزید کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتا حسین مانو یا نہ مانو، بیعت کرو یا نہ کرو، سب نے تو بیعت کر لی ہے۔ لیکن یزید کو یزید ہو کے یہ پتا تھا کہ پوری دنیا کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، بس اسی طرح تائید کرتے رہے۔ تو حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، اور انکار کر کے میرا مولا واپس آنے لگا، تو انہوں نے آپس میں یہ پلان کیا کہ اگر آج حسین نکل گئے تو آپ دوبارہ آپ کے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، لہذا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو کہ زبردستی حسین سے بیعت لے لو۔ ایک مرتبہ یہ بات امامت کے کانوں میں گئی، حسین نے متوجہ کر کے کہا ولید تو سمجھتا ہے، سنیے گا عزیزان گرامی، جس کے نام کی مجلس کرنے بیٹھے ہیں نا عابد بیمار کی، ان کی ہیبت سنیے گا، اور مولا عباس کی ہیبت سنیے گا۔ ایک مرتبہ کا ولید تو زبردستی بیعت لینے کی بات کر رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ دربار میں حسین اکیلے آئے ہیں، ذرا دروازے کے باہر کا تو جائزہ لے لو، میرا بھائی میرا بیٹا سجاد بھی ہے اور میرا بھائی عباس بھی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، لطف آ جائے گا، جملے کا لطف آ جائے گا۔ جب کبھی کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں ہیں، اگر سامنے والا نہیں ڈرتا تو کہتا ہے ہیں تو کیا کریں، بلا لاؤ، لیکن اگر ڈر جاتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ ادھر حسین نے جیسے ہی نام لیا، کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں کہتی کہ ولید نے پلٹ کے کہا ہو عباس ہے تو کیا ہوا، سجاد ہے تو کیا ہوا۔ ان کا چپ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا نام ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی بہت توجہ۔ امام حسین دربار سے نکلے، انکار کر دیا، بیعت نہیں کرنی ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہیں کر سکتا مطلب نہیں کر سکتا، توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں کر سکتا مطلب نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نہیں کر سکتا کا مطلب نہ کیا ہے نہ کرے گا، تو نہ کیا ہے تو ہم نے اسے دیکھ لیا، اور قیامت تک نہ حسینی یزیدی کی بیعت کرے گا، اس کی کوئی مثال، کاش کہ میری بات پہنچ جاتی۔ ایک مرتبہ امام حسین فرمائیں گے سنو مولا آپ تو جو کہہ دیں گے ہم مان لیں گے، لیکن اگر کسی دشمن نے سوال کیا کہ قیامت تک حسین کا ماننے والا یزید والوں کے آگے نہیں جھکتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ عجب نہیں مولا حسین کہے سنیے میرے نوجوانوں، اسی روئے زمین پہ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، لمحات بدلیں گے، موقع بدلے گا، محل بدلے گا، ماحول بدلے گا،
زمینیں بدلیں گی، علاقہ بدلے گا، ملک بدلے گا. اسی روئے زمین پہ ایک ملک ہوگا جسے اسرائیل کہا جائے گا، ایک ملک ہوگا جسے امریکہ کہا جائے گا. وہ یزید کے پیروں پہ قدم رکھتے ہوئے وہ لوگوں کو ظلم کرے گا، لوگوں کو ڈرائے گا، لوگوں کو دھمکائے گا، لوگوں کو ستائے گا. دنیا ڈر جائے گی، دنیا خوف زدہ ہو جائے گی. لیکن اسی روئے زمین پہ ایک ملک ہوگا جسے ایران کہا جائے گا، جسے ایران کہا جائے گا. وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے گا، مولا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے جس کی رگوں میں حسینی لہو ہوگا کبھی یزیدی سے نہ ڈرے گا. ایک صلوات پر محمد وال. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت ساری باتیں عزیزان گرامی میں آپ کے درمیان پیش کرنے کے لیے سوچ کر آیا تھا. بہت جلدی عرض کر رہا ہوں. حسین واپس آئے اور واپس آنے کے بعد تیاریاں کی. 3 دن میں اسلام بچانے کی جو تیاری کر لے اسے حسین کہتے ہیں. 3 دن میں 25 رجب کو یہ واقعہ ہوا ہے، 28 کو امام حسین نکل گئے. اور سنیے، قسم خدا کی جن چیزوں کو مصائب میں سنتے آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی پالیسی بھی دیکھ لے. پتہ نہیں، بڑا خشک موضوع ہے، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، میں بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مصائب تو سن لیتے ہیں، رو لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ حسین نے کیا کیا؟ یزید کو مٹانا تھا اسلام، توجہ چاہ رہا ہوں، اور حسین کو بچانا تھا اسلام. کاش کہ میری بات پہنچ جاتی. جتنے بھی لوگ ہیں، بہت نازک سا جملہ ہے، استقبال کر لیجئے گا. اچھا، ہمیں جو مٹانا ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے نا. کاش کہ میری بات پہنچ جاتی. تو یزید اسلام مٹانا چاہتا تھا تو یزید اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا نا. حسین کے خلاف کیوں کھڑا ہوا؟ آئے توجہ کریے گا، مطلب سمجھے. اسلام کا چہرہ پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. یزید کو اسلام مٹانا تھا، اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا. حسین کے خلاف کیوں کھڑا ہوا؟ اس کا مطلب اب لوگ پوچھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی نے دین است حسین کیوں کہہ دیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، دین است حسین کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ حسین دین ہے. اگر حسین دین نہ ہوتے تو یزید حسین کے خلاف نہ کھڑا ہوتا. اب یزید کو مٹانا تھا اسلام، تو حسین کو مٹانے کے لیے آمادہ ہوا. حسین کو اسلام بچانا تھا، قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوئے. میرے نوجوانوں، اب آپ سے متوجہ ہو کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. 2 سے 5 منٹ میں پوری دنیا میں خبریں وائرل ہو جاتی ہیں. لیکن جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے کربلا کا، اس زمانے میں کوئی میڈیا اس طریقے کی نہیں تھی. نہ انٹرنیٹ، نہ میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کچھ نہیں تھی. ذرا سوچو، 1 منٹ کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے، سوشل میڈیا ختم کر دیا جائے، یا نیوز پیپر، نیوز چینل کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، اور پھر آپ سے کہا جائے کہ کوئی خبر وائرل کرو. نوجوانوں سے خطاب ہے، وائرل ہوگی کوئی خبر؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اب سلام کریے حسین کو کہ جس زمانے میں نہ میڈیا تھی نہ سوشل میڈیا، اس زمانے کی خبروں کو ایسا وائرل کیا کہ پوری دنیا کے کونے کونے سے یزیدیت مردہ آباد، حسینیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. یا علی توجہ.
اللہم صلی علی محمد اور کیسے کیا؟ بغیر کسی میڈیا کے۔ سنیے عزیزان گرامی، جناب صغرا کو مدینے میں چھوڑا، مصائب سنتے رہتے ہیں، فضائل سنیے۔ جناب صغرا کو مدینے میں چھوڑا، کوفے مسلم کو بھیجا۔ یہ دو سینٹر مسلمانوں کی آبادی کے تھے بڑے بڑے، توجہ چاہ رہا ہوں، دو سینٹر مسلمانوں کی آبادی کے تھے۔ صغرا نے رونا شروع کیا، میرا بابا قتل کر دیا جائے گا۔ فضائل سنیے، کیوں؟ کہ وہ اسلام بچانا چاہتا ہے۔ کون قتل کرے گا؟ کہ یزید قتل کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اسلام مٹانا چاہتا ہے۔ کربلا ہونے سے پہلے پہلے صغرا کے آنسوؤں نے پورے مدینے کے گھر گھر میں حسینیت پہنچا دی۔ کبھی اس زاویے سے مجلس کو سنا یا نہیں سنا عزیزان گرامی؟ کربلا ہونے سے پہلے صغرا کے آنسوؤں نے مدینے میں حسینیت کا پرچم لہرا دیا۔ تو ذرا سوچو عزادارو، جو آنسو کربلا سے پہلے یہ کمال کر سکتے ہیں، وہ کربلا کے بعد کیا کارنامہ کریں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ جناب مسلم کو بھیجا کہاں؟ کوفے۔ یزید نے ابن زیاد کو بھیجا، حسین نے مسلم کو۔ ایک نے ظلم کرنا شروع کیا، ایک نے ظلم سہنا شروع کیا۔ تو لوگ سمجھ گئے یزید ظالم ہے کیونکہ نمائندہ ظالم ہے، حسین مظلوم ہے کیونکہ نمائندہ مظلوم ہے۔ توجہ، اب حسین پہنچے کربلا اور بیچ میں حج کو عمرے میں بدلا۔ کاش کہ میں بات پہنچا لے جاتا۔ حسین یزید کو مٹانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں اور یزید حسین سے لڑنے کی بات کر رہا ہے۔ عزیزان، ہو سکتا ہے میں اپنی بات کو نہ پہنچا سکوں، لیکن اگر جس ذہن تک میری بات پہنچ گئی، پوری مجلس کا لطف لے گا اس جملے سے۔ مولا یزید آپ کو مٹانا چاہ رہا ہے، وہ فوج پہ فوج اکٹھا کر رہا ہے، اور آپ مختصر سے لوگ ایک مرتبہ حسین کہیں گے تجھے پتہ ہی نہیں، میں نے یزید کو مٹانے کے لیے وہ مورچہ کھولا ہے کہ یزید خود ہی نہیں سمجھ پایا کہ ہو کیا گیا۔ آپ کہیں گے سنائیے، سنیے عزیزان گرامی، ایک روایت آپ سب نے سنی ہوگی، حج کو عمرے میں بدلا۔ جتنے بھی لوگ ہیں، حج کو عمرے میں بدلا۔ یہ امام حسین کا بہت بڑا قدم تھا حسینیت کو پہنچانے کا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے، مدینے میں صغرا نے فتح کا پرچم لہرایا، کوفے میں مسلم نے، اور حسین نے جو حج کو عمرے میں بدلا نا، ابھی تک نیشنل لیول پہ یزیدیت مرد آباد ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حج کو عمرے میں بدلا، حسین نے انٹرنیشنل پیمانے پہ وار کر دیا۔ کاش کے نوجوانوں آپ تک بات پہنچ جاتی۔ آپ کہیں کیسے؟ بھئی کسی کے گھر میں پروگرام ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کے گھر آئیں، اور جو گھر کا اصل وارث ہو وہ گھر چھوڑ کے جانے لگے، تو سوال پیدا نہیں ہوگا یہ کیوں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہی مسئلہ تھا، پوری دنیا کا مسلمان آ رہا تھا کعبے، حسین نے حج کو عمرے میں بدلا۔ اب دنیا کے لوگوں نے پوچھا بھئی یہ تو روح کعبہ ہے، یہ تو وارث کعبہ ہے، یہ جا کیوں رہے ہیں؟ اب انہیں بتایا گیا کہ یزید کعبے کی حرمت کو پامال کرنا چاہتا ہے، حسین کعبہ بچانا چاہتے ہیں۔ حج کر کے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، اللہ صلی اللہ۔ قسم خدا کی، اب پوری طرح سے آپ سننے کے لیے آمادہ ہوئے تو وقت کے دامن میں بالکل گنجائش ختم ہو گئی عزاداروں۔ میں بالکل جو ہے
عجیب و غریب کیفیت میں آ گیا گھڑی دیکھ کے. ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآل محمد. جلدی جلدی 2-3 جملے عرض کر کے مصائب کی طرف بڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. ماشاءاللہ پوری طرح سے آمد ہے. تو حج کو عمرے میں بدل کے یزید پہ وار کیا. حاجی حج کر کے گھر پہنچے. لوگوں نے سے کہا بھئی سنا تم نے حسین کعبہ بچانے کے لیے حج چھوڑ رہے ہیں اور یزید کعبے میں حسین کو حج قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ حسین پہنچے کربلا. کربلا سے مصائب سب نے سنا ہے. فضائل کا گوشہ عرض کر دوں عزیزان گرامی. کربلا میں یزید کے طرف 2 لاکھ سے لے کے 9 لاکھ کا لشکر جو روایتوں میں لکھا, اور حسین کی طرف 10 محرم تک 72. آج تک کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی ہوگی آپ نے. 2 لاکھ سے 9 لاکھ یزید نے بلائے کیوں؟ کبھی سوچا یزید نے بلائے کیوں؟ عزیزان گرامی سنیے گا یزید نے کیوں بلائے. کربلا سے پہلے گزرا ہے کوفے کا واقعہ, جہاں جناب مسلم تھے اکیلے. جب جناب مسلم کو قید کرنے کے لیے ابن زیاد ایک لشکر لے کے گیا تو مسلم نے تلوار نکالی, پورے لشکر کو قتل کر ڈالا. سنیے گا, ادھر سے کہا گیا کہ ایک لشکر اور بھیجو, پھر مسلم نے مار دیا. پھر کہا گیا ایک لشکر اور بھیجو, پھر مسلم نے مار دیا. جب کئی بڑے بڑے لشکر مسلم قتل کر چکے اور فوجوں کا مطالبہ ہوا کہ لشکر اور بھیجو, تو ادھر سے پلٹ کے جواب آیا بھئی ایک ہی آدمی کو پکڑنے گئے ہو, یہ لشکر پہ لشکر لشکر پہ لشکر لشکر پہ لشکر کیوں منگا رہے ہو؟ تو اس نے پلٹ کے لکھا کہ ہے تو اکیلا لیکن خون بنی ہاشم کا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہم صلی. کہ ہے تو اکیلا, کاش کے جملہ عرض کر دیتا اور پہنچ جاتا جملہ. ہے تو اکیلا لیکن خون بنی ہاشم کا ہے. تو یزید تک اطلاع پہنچی ہوگی کہ بنی ہاشم کا ایک جوان میرے کئی لشکر کے برابر ہے, میری ہاشم کا ایک جوان میرے لشکر کے کئی کے برابر ہے. تو حسین کے خلاف کربلا میں فوجیں کیوں اکٹھا کی؟ کیونکہ یزید کو پتا تھا وہاں تو اکیلے مسلم تھے, یہاں تو عباس ہے, سجاد ہے, اکبر ہے, قاسم ہے, حسین ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اتنا لشکر حسین کے خلاف. اور دوسری وجہ عرض کر دوں عزیزان گرامی, دوسری وجہ یہ تھی کہ حسین کے خلاف یزید نے جو لشکر اکٹھا کیا وہ لشکر یوں اکٹھا ہوا. یزید نے فوجیں بلائیں, یہ کم تعداد والے ڈرے نہیں. 5 محرم کو جناب علی اکبر نے یزید کے لشکر کو دیکھا, دیکھ کے مسکرا دیے. جب مسکرا دیے تو انہوں نے سوچا کہ منصوبہ بندی بہت زبردست ہے. خط لکھا یزید اور بھیجو, لشکر ہم لڑ نہیں سکتے کیونکہ ابھی کوفے کا واقعہ سن چکے ہیں اور جمل و صفین و نہروان کے واقعات بالکل یاد ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. کہا کہ اور بھیجو. 9 محرم کو چوتھے امام نے لشکر کو دیکھا. سنیے میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, لشکر کو دیکھ کے چوتھے امام نے کہا چچا عباس میں نے لشکر کا مطالعہ کیا ہے, یزید کے لشکر میں کوئی دم خم نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کل ایک طرف میں حملہ کروں گا, ایک طرف سے آپ کا حملہ ہوگا, ظہر کی اذان نہ ہونے پائے گی کہ سب قتل ہو جائیں گے. اب جب یہ جملہ یزیدیوں کی طرف پہنچا تو کھلبلی مچ گئی کہ لشکر اور اکٹھا کرو.
میرے مولا سنیے، بزرگوں کے حوالے بھی ایک جملہ کر دوں. خدا ہماری قوم کے بزرگوں کو، حسین کے چاہنے والوں بزرگوں کو سلامت رکھے. ایسا نہیں ہے کہ یزید اتنا لشکر بلا رہا تھا تو حسین نے کسی کو نہیں بلایا. حسین نے بھی بلایا اور یزید کے منہ پہ تماچا مارا. جب یزید لاکھوں کی تعداد بلا رہا تھا تو حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بلایا. یا میرے مولا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی طاقت یزید کے لاکھوں میں ہے اتنی اکیلے میرے حبیب میں ہے. آئے توجہ کریں. یزید لاکھوں کا لشکر، مولا اتنا لشکر اور آپ کی طرف مختصر سے لوگ. عجب نہیں، مولا فرمائے سنو، یہ لشکر یزید نے نہیں بلوایا ہے، یہ لشکر میں نے بلوایا ہے. مولا کیسے؟ سنیے میرے عزیزوں، بات پہنچے تو. کہ یزید چاہتا ہے مٹانا اور میں چاہتا ہوں اسلام بچانا. توجہ چاہ رہا ہوں، اسلام بچانا. مولا وہ آپ کو مٹانا چاہتا ہے، آپ اسے مٹا دیں. مولا کہیں گے اگر یزید مجھے مٹانا چاہے اور میں یزید کو مٹانا چاہوں تو میری ماں کی تربیت میں اور یزید کے ماں کی تربیت میں فرق کیا ہوگا؟ حسین آپ کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا اگر یزید کو مٹاؤں گا تو دوسرا پیدا ہو جائے گا، دوسرے یزید کو مٹاؤں گا تو تیسرا پیدا ہو جائے گا، چوتھا پیدا ہو جائے گا، پانچواں پیدا ہو جائے گا. مولا پھر کیا کریں گے؟ کہ اپنے حکمت عملی سے سرزمین کربلا پر لفظ یزید کو اتنا بدنام کر دوں گا کہ قیامت تک حسینی تو ملیں گے، یزیدی نہ ملے گا. جزاک اللہ. عزیزان گرامی توجہ، بس آخری بات اس سلسلے کی اور اب مصائب. ایک صلوات بر محمد و عزیزان. اب باقاعدہ آپ سننے کے لیے جو ہے تیار ہوئے، مجمع بھی آیا. عزیزان گرامی بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. آخری جملہ ہے اس سلسلے کا، استقبال کر لیجئے گا. عزیزان گرامی استقبال کر لیجئے گا جملے کا. مولا اتنا لشکر کیسے؟ میں سمجھا نہیں کہ یزید نے اتنوں کو بلا لیا اور آپ کے طرف مختصر سے لوگ کہ سنو مجھے اسلام پھیلانا ہے، حسینیت کا مقصد پہنچانا ہے. یہ جو اتنا لشکر یزید کے طرف آیا ہے یہ سارا کا سارا قتل نہیں ہوگا. 2 4 10 ہزار 15 ہزار 20 ہزار قتل ہو جائیں گے، باقی تو اپنے اپنے وطن واپس جائے گا نا. سنیے گا عزیزان گرامی، باقی تو اپنے اپنے وطن واپس جائے گا نا. ہاں مولا جائے گا. کہ جب وطن اپنے اپنے واپس جائیں گے لوگ پوچھیں گے، جملے کا استقبال کریے گا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں گے کربلا سے آ رہے ہیں. کہیں گے کربلا میں کیا تھا؟ کہیں گے یزید و حسین کی جنگ تھی. لوگ پوچھیں گے تمہاری طرف کتنے تھے؟ کہیں گے 9 لاکھ تھے. حسین کی طرف کتنے تھے؟ کہیں گے 72 تھے. تو اب ہر آدمی پلٹ کے کہے گا کیا یزید حسین سے اتنا ڈر گیا تھا؟ اتنا ڈر گیا تھا؟ 72 کے مقابلے 9 لاکھ. مقصد حسین پہنچائیں گے، سب مقصد حسین. عزیزان گرامی تو یہ کارنامہ تھا حسین کی. امام حسین نے کربلا میں وہ جنگ پیش کی کہ آج تک ایسی جنگ نہ ہوئی تھی. اور جانتے ہیں عزیزان گرامی، راوی چلتے تھے، راوی جو روایت کرتے تھے کس نے کتنوں کو مارا، کتنوں کو قتل کیا، کیا 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 کیا. اب پھر اس کے بعد وہ فیصلہ لکھتے تھے. اور فیصلہ کیسے لکھتے تھے جانتے ہیں؟ لکھتے تھے چونکہ یہ لوگ مارے گئے اس وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ہار گئے. یہ لوگ مارے گئے اس لیے ہار گئے.
یہ لوگ بچے ہیں اس لیے جیت گئے. کربلا سے پہلے ایسے فیصلہ لکھا جاتا تھا جنگ کا, جو مارے گئے وہ ہار گئے, جو بچے ہیں وہ جیت گئے. لیکن قسم خدا کی کربلا میں حسین نے جنگ کا وہ انداز اپنایا کہ راویوں کو لکھنا پڑا, جو مارے گئے وہ جیت گئے, جو بچے تھے وہ ہار گئے. جزاک اللہ, جزاک اللہ عزیزان گرامی. بہرحال پھر کبھی وقت رہے گا تو اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. بڑا جو ہے افسوس ہوا عزیزان گرامی, باقاعدہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, مجھے بات یہیں سے ختم کرنی پڑ رہی ہے. عزیزان آپ سب کربلا اسی لیے سننے آئے, تو پھر ہم روتے کیوں ہیں عزیزان گرامی؟ ہم روتے اس لیے ہیں عزیزان کہ کربلا میں اسلام بچانے کے لیے جو حسین پہ ظلم ہوا ہے اس کے لیے روتے ہیں. عزیزان گرامی چوتھے امام کے سلسلے سے مصائب کا حکم ہے عزیزان, اور اس کے بعد جو ہے چند تبرکات برآمد ہوں گے, ان کے سلسلے سے بھی مجھے بات عرض کرنی ہے. یقیناً عزیزان گرامی امام جن کے نام سے جلوس ہوا ہے, بیمار کربلا, عابد مضطر, جن کی امامت کا آغاز تب ہوا جب خیمے جل رہے تھے, جب شعلے بھڑک رہے تھے, عصر کا ہنگام تھا. عزیزان گرامی ایسے موقع میں سید سجاد کو امامت ملی, اور اس امامت کو سجاد نے غم و الم کے ساتھ سنبھالا. عزادارو بہت طولانی مصائب نہ پڑھ کے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جب بھی سجاد کا نام آتا ہے تو ایک مصائب ضرور پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے مولا کو ہتکڑی پہنائی گئی, توق پہنایا گیا, بیڑی پہنائی گئی, لنگر. یہ مصائب سنتے رہتے ہو نا. یقیناً اتنی بڑی تعداد میں میری مائیں بہنیں آ گئیں, اور یقیناً مصائب بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ عزاداری کی روح ہیں یہ خواتین. سنیے گا عزاداروں, کربلا کے میدان میں آپ نے سنا ہے کہ دھوپ کا عالم کیا تھا, عالم کیا تھا. عزاداروں میں جملہ پڑھ دوں, کربلا سننے کی چیز, سمجھنے کی چیز. کربلا احساس کا نام ہے, سنو اور احساس کرو, بس آنکھ میں آنسو آ جائے گا. میں ایک جملہ اور پڑھ دوں مجلس مصائب کے آغاز میں, میری ماں بہنوں کے لیے, میرے بزرگان, میرے نوجوانوں, بچوں کے لیے, سب کے لیے, کہ یہی چوتھے امام کربلا میں مدینے میں مجلس پڑھ رہے ہیں. اور مجلس پڑھتے پڑھتے عزاداروں ایک مرتبہ کسی نے مجلس کے دوران سب رو رہے ہیں, مولا نے دیکھا کہ ایک شخص بیچ میں سسک سسک کے رو رہا ہے. مجلس کے بعد اسے گھر بلایا, اور بلانے کے بعد کہا میں نے کربلا پڑھ ڈالی, تم روئے نہیں. اس نے ایسے رومال نکالا, کا مولا رومال آنسوؤں سے تر ہے, یہ دیکھو مولا. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا مجھے پتا ہے تو رو رہا ہے. کہ مولا پھر ہمیں کیوں بلایا یہاں؟ کا اس لیے بلایا ہے کہ یاد رکھنا جب بھی کربلا کے مصائب پڑھے جائیں نا تو سسک سسک کے نہ رونا, سسک سسک کے نہ رونا, آہستہ آہستہ نہ رونا. مولا پھر کیسے روؤں گا؟ کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے نوجوان کے لاشے پہ روتی ہے, بس اسی طرح کربلا والوں کو رونا. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. عزادارو ہتکڑی و بیڑی سنا ہے نا آپ نے؟ یہ ہتکڑی و بیڑی کیا ہے عزادارو؟ بیمار کو جو زیورات پہنائے گئے وہ ہتکڑی و بیڑی کے تھے. عزادارو میں تھوڑی سی منظر کشی کرتا ہوں, اگر میری بات پہنچ گئی تو سب روئیں گے. گلے میں توق پہنایا گیا, توق سے 2 زنجیریں آگے کی طرف نکلی ہیں جو ہتکڑی سے ملی ہوئی ہیں. تو
शौक से 2 जंजीरें नीचे की तरफ आई हैं, जो लंगर बना हुआ है कमर में, कसम खुदा की, रोने लगे अज़ादारों आप। उसी से एक जंजीर लटकी हुई है जिसमें एक पत्थर लटका हुआ है। पत्थर क्यों होता था जानते हो अज़ादारों? ताकि अगर कोई कदम बढ़ाए ना तो उस पत्थर की वजह से तेज तेज चल के आगे ना निकल पाए। मेरा बीमार इमाम जब दाहिना कदम बढ़ाता था तो वो पत्थर दाहिने पैर पे जख्म देता था, जब बायां कदम बढ़ाता था तो बाएं पैर पे जख्म देता था। अज़ादारों अब जरा सोचो कि एक एक कदम पे जिसे जख्म मिल रहा हो वो सज्जाद करबला से कूफा, कूफे से शाम कैसे गया? अजरुकुम अल्लाह। आवाज़ गिरिया में कमी ना होनी चाहिए अज़ादारों। पुरसा जिए जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, और जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मौला सुनिएगा अज़ादारों। हाँ, आप रोने के लिए तैयार हो गए अज़ादारों। और उसी जो है लंगर से नीचे जो है जंजीरें थी, उसमें बेड़ियां पिन्हाई गई थी। अब जानते हो अज़ादारों, करबला की गर्मी के बारे में आपने कोई रवायत नहीं सुनी, बस एक रवायत सुनी है आपने। सुनो मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, सुनो कि करबला की इतनी गर्मी शदीद थी कि जब धूप पे पड़ती थी तो धूप रेत पे पड़ती थी तो इतनी गर्म हो जाती थी कि अगर दाना डाल दिया जाए तो दाना भुन जाए। कभी सोचा अज़ादारों कि यही धूप जब सैयदे सज्जाद के हथकड़ियों बेड़ी पे पड़ती होगी, लोहे पे पड़ती होगी, तो क्या हाल होता होगा? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हो गई आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद। खुदा आपके रोने को कबूल करे। मेरे अल्लाह, ये जितने भी लोग रो रहे हैं, ये मेरी माए बहनें रो रही हैं, ये बुजुर्गान, ये नौजवान रो रहे हैं, अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल करना, इनके बच्चों को सलामत रखना। अजरुकुम अल्लाह। कभी सुना, कभी सोचा कि जब यही धूप सैयद सज्जाद के गर्दनों हाथ में पड़े हुए लोहे पे पड़ती थी तो क्या होता होगा? रवायत कहती है कि लोहा लाल हो जाता था। अब मुझे नहीं पता, ये मेरा जुमला नहीं है, ये इमाम ज़मान का जुमला है। कहते हैं मेरा सलाम हो करबला के उस बीमार पे कि जिसका गोश्त हथकड़ियां खा गई। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ादारों सुनिएगा, दिल खोल के मातम करिएगा। अज़ादारों ये है सैयद सज्जाद। अब अज़ादारों एक जुमला और, रवायतें कहती है कि करबला से सज्जाद को वहां से गुजारा गया जहां पर सज्जाद के बाबा का लाशा पड़ा था। सज्जाद ने देखा, एक मर्तबा हाथों को उठा के कहा, परवरदिगारा, इतना मजबूर कोई बेटा ना हो जितना सज्जाद हुआ। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, हाँ अज़ादारों, रवायतें कहती हैं सज्जाद ने रो के कहा, अज़ादारों आए बाबा मुझे माफ करना, मैं आपको गुस्ल न दे सका, मैं कफन न पहना सका। अजब नहीं, लाशे से आवाज आई हो, अरे जाओ मेरे बेटा, मैं तुम्हारा साथ न दे सका। अज़ादारों तबर्रुकात में, वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा तूलानी मसाइब बयान करूं। तबर्रुकात में अज़ादारों सबसे पहले जो तबर्रुक आएगा अलम मुबारक है। बहुत तूलानी मसाइब नहीं अज़ादारों। अलम कौन सा अलम? अब्बास का अलम। अज़ादारों सुनना, मेरी तरफ मुतवज्जे रहना अज़ादारों। ये अलम कौन सा अलम है कि जब अब्बास के कानों में सदाए अलतश आने लगी ना अज़ादारों, तो एक मर्तबा अब्बास ने आके कहा, आका हुसैन या तो मुझे पानी लाने की इजाजत दीजिए या मुझे मर जाने दीजिए, अब मुझसे सकीना से सदाए अलतश नहीं सुनी जाती। अज़ादारों हुसैन ने कहा अब्बास जाओ अलम लेके आओ, अलम लेके जाओ, पानी लेके आओ।
عباس آئے، کہا سکینہ اے سکینہ مشک لاؤ۔ جیسے ہی سکینہ نے سنا عزاداروں، بچوں سے کہا بچوں میں وعدہ کرتی ہوں پانی آ جائے گا۔ عزاداروں سنو، عباس نے کیوں کہا حسین سے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا؟ کیونکہ جب عزاداروں سکینہ بچوں سے وعدہ کر رہی تھی تو عباس دیکھ رہے تھے۔ ایک جملہ مصائب کے سلسلے سے عزادارو، عباس نکلے، علم کو حسین نے جھکایا، جھکانے کے بعد عزادارو ایک مرتبہ علم پہ لکھی ہوئی عبارت مٹا دی، اور علم پہ لکھی ہوئی عبارت مٹانے کے بعد اپنی طرف سے اس پہ کچھ لکھ دیا۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بھیا کیا لکھا تھا؟ آپ نے کیا لکھ دیا؟ بس رو لو عزادارو۔ حسین نے کہا زینب علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ بھیا آپ نے کیا لکھ دیا؟ کہ بہن میں نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، یہی وہ علم مبارک ہے عزادارو کہ جو عباس لے کے ترائی کی طرف گئے۔ ہاں عزادارو، بس چند تبرکات اور بچے ہوئے ہیں عزادارو، علم کی زیارت کرو عزادارو۔ اب علم آ گیا عزادارو، حسین دریا پہ پہنچے، علمدار کو چھوڑا، علمدار کی وصیت کے مطابق علم لے کے آئے۔ سکینہ نے کہا اے بابا علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ ہاں عزادارو، علم آ گیا۔ میری ماں بہنوں سنو، علم کے بعد اب جھولا آئے گا۔ روئیے، جس کے گودیوں میں بچے ہیں وہ اپنی اپنی گودیوں کو سنبھال لیں۔ اب جھولا آئے گا عزاداروں، سنیے دل کھول کے، ایک منٹ مصائب سن لو عزاداروں، اور آنسوؤں کے ساتھ استقبال کریے گا۔ یہ جھولا کس کا ہے؟ یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ میدان میں خود نہ گیا چل کے، اپنے بابا کے ہاتھ پہ گیا۔ عزاداروں جانتے ہو عزاداروں، جس بچے کو لیے 2 بوند پانی حسین نے مانگا تھا، 2 بوند پانی نہ ملا، 3 بال کا سنسناتا ہوا تیر۔ اجرکم اللہ۔ اصغر کے گلے پہ لگا، روایت کہتی ہے حسین نے اصغر کی میت کو لیا۔ پورا مصائب نہیں پڑھوں گا عزاداروں، واپس آئے، واپس آنے کے بعد عمل کرتے ہو نا عاشورہ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں اسی طرح حسین 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، قوت امامت کو اکٹھا کیا، خیمے میں داخل ہوئے۔ سکینہ دوڑی، بابا اصغر کو پانی پلا لائے۔ اب جو ابا کا دامن اٹھا تو کیا دیکھا؟ ارے تیر لگ چکا ہے۔ بس آخری جملہ عزاداروں، حسین نے اصغر کو پشت خیمہ دفن کر دیا۔ بہت رو رہے ہو، خدا تمہارے رونے کو قبول کرے۔ ہاں میری ماں بہنوں، بہت گریہ کر رہی ہو، خدا تمہارے گریہ کو قبول کرے۔ آخری جملہ، اصغر کو دفنا دیا پشت خیمہ۔ ایک مرتبہ عزاداروں سروں کی گنتی ہوئی، جب ایک سر نہ ملا، 71 سر ملے تو کسی نے کہا ایک سر اور لایا جائے، کسی نے کہا یزید، کسی نے کہا پسر سعد وہ سر لے کے کیا کرے گا؟ حسین نے اسے دفن کر دیا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہا نہیں وہ سر چاہیے۔ اب نیزہ بردار چلے عزاداروں، نیزہ لے کے نرم مٹی میں دا مارتے جاتے تھے۔ روایت کہتی ہے پشت خیمہ آئے ایک نیزہ بردار، رباب نے دیکھا، اس نے نیزہ مارا، خالی نہ آیا، بچے کی میت ساتھ میں آ گئی۔ ارے اس نے گھوڑے سے وہ اترا، چوری نکالی، گلے کو ذبح کیا، نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا۔ مثلک ینہر یا بنیا، مثلک ینہر یا بنیا۔ بس عزادارو
اب امام سجاد کا تابوت آئے گا جس کے بارے میں گریہ کر چکے ہو عزادارو. روایتیں کہتی ہیں یہ بیمار کون بیمار ہے عزادارو کہ کربلا کے بعد جتنے دن زندہ رہا کوئی ایک دن ایسا نہ گیا کہ سید سجاد خون کے آنسو نہ روئے ہو. عزادارو وقت نہیں ہے کہ مفصل مصائب عرض کروں، بس سنیے 2 سے 3 جملہ. قم زیارت کرنے جائیے گا، معصومہ قم کے روضے کے پیچھے آیت اللہ مرشی نجفی کی قبر ہے. آیت اللہ مرشی نجفی سے کسی طالب علم نے پوچھا کہ قبلہ میں نے سنا ہے کہ مولا جب روتے تھے تو آنسو نہیں نکلتا تھا، خون نکلتا تھا. خون نکلتا تھا. آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا ہاں یہ روایت صحیح ہے. کہا مولا میں سمجھ نہیں، کہا قبلہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آیت اللہ مرشی نجفی نے اسے سمجھانے کے لیے کہا جاؤ میرا مجلس کا رومال لیتے آؤ. اب وہ رومال لا کے دیتا ہے. ایک مرتبہ آیت اللہ مرشی نجفی اپنے آنکھوں پہ رومال لگا کے کربلا کے مصائب یاد کر کے کہتے ہیں ہائے میرا بیمار امام. اتنا کہنا تھا آیت اللہ مرشی نجفی رونے لگے، آنکھوں سے اشک کے بجائے آنسو نکلے. اپنے طالب علم کو دکھا کے کہا کہ دیکھ میں نے کربلا اپنی آنکھوں سے جنگ نہیں دیکھی، جب آج میرا یہ حال ہے تو سجاد کا کیا ہوگا جس نے کربلا کا منظر، میرے دائی کا منظر. اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ. یہ اسی بیمار کا تابوت ہے عزادارو جسے عابد بیمار سید سجاد کہا جاتا ہے. بس عزادارو اب اس کے بعد آخری تبرک جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے. عزادارو یہ ذوالجناح کون ہے؟ یہ حسین کا اسب باوفا ہے. یہ ذوالجناح کون ہے؟ یہ ذوالجناح حسین کی سواری ہے. 1 منٹ اور مصائب سن لو عزاداروں. بس عزاداروں آپ رو چکے، ماتم کر چکے، انصاف سے بتانا روتے روتے تھک گئے ہو نا، کھڑے کھڑے بھی تھک گئے ہو، لیکن کبھی غور کیا کہ کربلا والوں کو کتنی دیر کھڑا کیا گیا، کتنا ستایا گیا. عزادارو یہاں سے گھر جاؤ گے تو تمہیں تمہارے بچے بھی مل جائیں گے، تمہیں جو ہے پانی بھی مل جائے گا، لیکن ہائے کربلا والے. عزادارو یہ اسب باوفا جب سب شہید ہو گئے اب خیمے میں کوئی نہ بچا. جانتے ہو ذوالجناح نے سوچا کہ ابھی تک سب کے لاشیں کو لے جا کے حسین سب کی شہادت کی اطلاع دے رہے تھے، اب تو کوئی نہ بچا، اب حسین کے شہادت کی اطلاع کون دے گا؟ روایتیں کہتی ہیں ذوالجناح نے حسین کے لہو میں اپنی پیشانی کو مس کیا. مس کرنے کے بعد چلتا ہوا سکینہ کے خیمے کے پاس آیا، آواز لگائی. سکینہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا. عزادارو بڑی معصومیت سے سکینہ نے کہا اگر جملہ پہنچ گیا تو بہت رو گے. عزادارو سکینہ نے کہا اے میرے بابا کے گھوڑے، یہ نہ پوچھوں گی کہ حسین میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا. اے اسب باوفا بس اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا پہ خنجر چل رہا تھا تو پانی دیا گیا تھا یا پیاسا شہید کر دیا گیا. سکینہ ذرا اپنی پھوپھی سے پوچھو کہ جس کے سامنے بھائی کو قتل کر دیا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یا حسین